اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ سبا نمبر 34 آیت نمبر 31 سے 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اسے جو اس کے آگے ہے۔ اور اگر تم اس وقت کو دیکھو جبکہ وہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ایک دوسرے پر بات ڈالتا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ بڑا بننے والے کمزور لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہیں پہنچ چکی تھی، بلکہ تم خود مجرم ہو۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیر سے، جبکہ تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں، اور وہ اپنی پچھتاوے کو چھپائیں گے جبکہ وہ عذاب دیکھیں گے، اور ہم منکروں کی گردن میں توق ڈالیں گے، وہ وہی بدلہ پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم کبھی سزا پانے والے نہیں۔ کہو کہ میرا رب جسے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں جو درجے میں تمہیں ہمارا مقرب نکٹورتی بنا دے، البتہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، ایسے لوگوں کے لیے اور ان کے عمل کو دگنا بدلا ہے، اور وہ بالا خانوں اچ بھونوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے سرگرم ہیں وہ عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، ہمارا تعلق تجھ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے مومن تھے۔ بس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب انہیں ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا، یہ تو محض ایک جھوٹ ہے گڑھا ہوا۔ اور ان منکروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے انہیں کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا تھا ان پر میرا عذاب۔ کہو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ ہے کہ تم خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو اور ایک، پھر سوچو کہ تمہارے ساتھی کو جنون نہیں ہے، وہ تو بس ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ کہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی ہے، میرا معاوضہ تو بس اللہ کے اوپر ہے، اور وہ ہر چیز پر
गवाह है। कहो कि मेरा रब हक को बातिल पर मारेगा और वह छुपी चीजों को जानने वाला है। कहो कि हक सत्य आ गया और बातिल असत्य ना आगाज करता है और ना इयादा पुनर्वृत्ति। कहो कि अगर मैं गुमराही पर हूं तो मेरी गुमराही का बवाल मुझ पर है, और अगर मैं हिदायत पर हूं तो यह उस वही ईश्वरीय वाणी की बदौलत है जो मेरा रब मेरी तरफ भेज रहा है। बेशक वह सुनने वाला है, करीब है। और अगर तुम देखो जब ये घबराए हुए होंगे, बस वे भाग ना सकेंगे और करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे, और वे कहेंगे कि हम उस पर ईमान लाए, और इतनी दूर से उनके लिए उसका पाना कहाँ, और इससे पहले उन्होंने उसका इनकार किया और बिना देखे दूर जगह से बातें फेंकते रहे। और उनकी आरज़ू में आड़ कर दी जाएगी, जैसा कि इससे पहले उनके सहे मार्गी लोगों के साथ किया गया। वे बड़े धोखे वाले शक में पड़े रहे। सदकल्लाहुल अज़ीम।